بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومين. یہ دعا کے دن ہے اور سب سے بڑی دعا امام زمانہ کی دعا ہے. سب اللہم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ان انجام اعظام ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجلسیں رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. معذرت کے ساتھ آج دیر ہو گئی کہ ہم کراچی سے باہر سفر کر کے آئے ہیں. بارشیں بھی تھی. انشاءاللہ کل سے مدارس اپنی روٹین پہ چلیں گے. صلوات پر محمد پروردگار عالم اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور خدا کا کلام بندوں سے آواز میں نہیں ہے، لفظوں میں ہے. اگر ہمارے جوانوں نے امام حسین کو پہچانا تو مولا حسین کو آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں. آپ کو مولا حسین کی صحبت نصیب نہیں ہوئی. آپ نے حسین کو پہچانا، آقا کو پہچانا لفظوں پہ نہیں.
کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے. سب کہیں گے بھائی تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہیں گے ہم نے خدا کو لفظوں سے پہچانا. مولا علی کو زبان تم نے کیسے پہچانا؟ کہ مولا علی کی نہج البلاغہ سے میں نے پہچانا. ایک سمپل سا سوال ہے، اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھا نہیں، اس کے زمانے میں آپ رہے نہیں، اور آپ کو یہ جانکاری چاہیے کہ وہ کیسا بندہ تھا، اچھا تھا، برا تھا، اخلاق کیسا تھا، چلتا کیسے تھا، بچوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، یا اگر کوئی حاکم گزرا ہے تو آپ سوچیں گے یہ حاکم کیسا تھا، ظالم تھا، عادل تھا. تو کسی بھی انسان کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے. اس نے اپنے بعد اثر کا چھوڑا ہے. اگر اچھا اثر چھوڑا ہے تو پتا چلتا ہے اس کا عمل اچھا تھا. اگر برا اثر چھوڑا ہے اس سے پتا چلتا ہے اس کا اثر، اس کا عمل برا تھا. تو اگر کوئی جوان یہ کہے کہ مجھے مولا علی کو پہچاننا، کیسے پہچانے گا مولا علی کو؟ تو ہم کہیں گے مولا کو اگر پہچاننا ہے تو مولا کے کلام سے پہچاننا. اگر مولا کی تقویٰ دیکھنی ہے تو نہج البلاغہ پڑھ لو. اگر مولا کا اخلاق دیکھنا ہے تو کلام علی کو پرکھ لو. اگر تجھے عقل علی کو دیکھنا ہے کہ علی کتنے عقل مند تھے، مولا علی کی نہج البلاغہ میں حکمتیں ہیں، ان کو پڑھ لو. اور آسان کر دوں، اگر کوئی جوان قائد اعظم کو پہچاننا چاہتا ہے کیسے پہچانے گا؟ کہ مولانا کوئی ٹی وی ہو، کوئی اس کی فلم ہو، کوئی اس کی تقریر ہو، یا کوئی بک ہو، کسی نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو تو لیاقت علی سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، تو وہ بتائیں گے قائد اعظم کیسا تھا. تو بالکل سمپل بیان ہے. لیکن ایک المیہ ہوا عالم اسلام. وہ المیہ یہ تھا کہ لوگوں کو سورسز نہیں دیے گئے کہ یہ کسی کو پہچان سکیں. مثال کے طور پہ کسی کو جاننا ہے کہ یزید کیسا تھا، آپ کو سورسز سے روکا گیا، منابع سے روکا گیا. اب سیدھی بات ہے، یزید کیسا تھا کسی کیسٹ میں تو ہے نہیں، کسی فلم میں تو ہے نہیں. میں کیسے پہچانوں گا؟ جب تاریخ پڑھوں گا، جب ہسٹری پڑھوں گا، جب روایات پڑھوں گا. تو آپ کو کربلا کا واقعہ نظر آتا ہے. ایک شخص ہے جس نے کربلا میں اتنا ظلم کیا ہے. اس واقعے کو آپ نے لفظوں میں سنا، دیکھا نہیں ہے. منبر سے لفظ بیان ہوتے ہیں. جب ان لفظوں کو سنا تو آپ کو پتا چلا ارے کتنا ظالم تھا، کوئی 4 سالہ بچی کو تماچے مارتا ہے. آپ کو اس کے عمل سے پتا چلتا ہے ارے کتنا بے دین تھا. کیا کوئی نبی کی نواسیوں کی چادریں اٹھتا ہے؟ کیا کوئی نبی کے نواسوں کو شہید کرتا ہے؟ جن نواسوں کے لیے کہا جائے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وہ ابو ہوا اور ان کا جو بابا ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے. یہ کہاں پر موجود ہے؟ کتابوں میں. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، شریعت بدلتی نہیں، کلچر بدلتا ہے. ایک المیہ ہمارے درمیان یہ ہوا کہ ہم نے کلچر کو شریعت کا رنگ دے دیا. آج صرف اشارے کر رہا ہوں، کل کی مجلس میں اس کو کھولتا جاؤں گا. پہلا مسئلہ کہ مسلمان تاریخ نہیں پڑھتے. دوسرا مسئلہ، مسلمان نے کلچر کو شریعت بنا دیا. کیسے؟ آپ کو دلیل دوں گا. بھائی شریعت میں جو نماز کا طریقہ ہے وہ شیعہ جیسی پاکستان میں پڑھے گا، ویسی ایران میں پڑھے گا، ویسی لبنان میں پڑھے گا، ویسی نجف میں پڑھے گا. جو حنفی اہل سنت ہے وہ جیسی نماز پاکستان میں حنفی پڑھتا ہے ویسی نماز مکے میں پڑھے گا، ویسی نماز مدینے میں پڑھے گا. اس سے پتا چلا کہ شریعت میں تضاد نہیں ہے، شریعت میں یکسوئی ہے، شریعت کا رنگ ایک ہی ہے، لیکن کلچر آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا. کیسے؟ جیسا ماتم پاکستانی شیعہ کرتے ہیں ویسا ماتم ایرانی نہیں کرتے. آپ کے ماتم میں تھوڑی سپیڈ ہے، ان کا ماتم تھوڑا سلولی ہے. عراق میں چلے جائیں اور سلو ہے. مثلاً یہاں راداری کرنے کے لیے کوئی زنجیر نہیں کرتا ہے، عراق چلے جائیں گے وہاں کا مزہ نہیں کی جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچر ہر جگہ کا بدلا ہوا ہے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ اس کلچر کو شریعت بنا دیا. جب ہم نے ممبر سے یہ کہا بھائی کلچر تو بدلتا ہے، جب اس کلچر میں تمہارے کپڑے بدل گئے، تمہارا ہیئر اسٹائل بدل گیا، تمہاری داڑھی کا اسٹائل بدل گیا، تمہاری خواتین کے کپڑے کے پہننے کے سہنے کے طریقے بدل گئے، اس میں سے کیوں نہیں کرتے کہ وہی طریقہ اپناؤ جو 10 سال پہلے تھا؟ آج تو کوئی نہیں کہتا بھائی وہ طریقہ اپناؤ جو 100 سال پہلے تھا. لیکن یہ ضد کس میں ہی جزاداری میں؟
کہ مجھے عزاداری کی رسم کو نہیں بدلنا، جو رسم میں 50 سال پہلے کرتا تھا ویسے ہی کروں گا۔ حالانکہ آپ تم کہتی ہے جوان جب تمہارے کپڑے بدل گئے، داڑھی کا اسٹائل بدل گیا، ہیئر اسٹائل بدل گیا، تو حسین کی عزاداری کے طور و طریقے تو کیوں نہیں بدلتا؟ وقت کے ساتھ یہ بھی تو بدلنے چاہیے نا، کیونکہ پہلے ٹی وی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھا۔ اچھا ہم جلوس نکالتے کیوں ہیں؟ اگر مسلمان کیوں ان کو سمجھ جائے، پروردگار عالم انسان کی فکر کو متنبع کرتا ہے، فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندے اس کیوں کو سوچ، میں نے تجھے خلق کیوں کیا؟ تو عزت دار ہے تو کیوں ہے؟ ایک کتا روڈ پہ مر جائے کوئی اس کو دفن نہیں کرتا، کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں، لیکن واجب ہے کسی انسان کو مرتا ہوا دیکھو، غسل بھی واجب ہے، جنازہ بھی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدن اس کا بدن ہے جس کے وجود میں رفقت من روحی کی روح ہے، جس کے وجود میں روح الہی ہے، ابھی اس بدن کو عزت ملی، ورنہ بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی آنکھیں، یہی زبان، یہی کان، یہی گوشت، یہی ہڈیاں، یہی رگیں، یہی کھال تو حیران کو بھی ملی ہے، لیکن انسان تو عزیز کیوں بنا؟ تو عزیز اس لیے بنا کیونکہ تمہارے وجود میں روح رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ کون سمجھے گا؟ جب اس کیوں کو سمجھے گا، جب انسان سوچے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس دنیا میں کیوں آیا، یہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں، یہ سورج کیوں نکلتا ہے، جب یہ قرآن کی طرف رجوع کرے گا، جب اسلام کی طرف رجوع کرے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ تو مسلمان نے اپنے مائنڈ کو فریز کر دیا، اس کو سوچنا نہیں ہے، جو دیکھنا ہے وہی کرنا ہے، جو رسمیں چلتی ہوئی آتی ہیں انہی رسموں پہ عمل کرنا ہے۔ اب دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ جو صدیوں سے باتیں آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں آپ وہی کریں، اس پہ سوچیں نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ عرب جاہلی میں ایک رسم تھی کہ جس بیٹے کو پالتے تھے وہ بیٹا بھی اپنا بیٹا مانا جاتا تھا، وہ ارث بھی لیتا تھا، وہ محرم ہوتا تھا، گویا اسی ماں کا بیٹا ہے جس نے پالا ہے، اسی کا بیٹا ہے، اس سے اگر وہ شادی کرتا تو اس کی بیوی سے جس نے اس کو پالا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے وہی تھے، مہارت کا درجہ دیتے تھے۔ لیکن اللہ کی آواز ہے حبیب تم رسموں کو توڑنے آئے ہو، تم کلچر کو، سب سے بڑی جنگ ہے کلچر سے لڑنا، سب سے بڑی جنگ ہے غلط ثقافت سے لڑنا۔ اے حبیب تو عرب کی جہالت بھری رسموں کو توڑنے آیا۔ اور مسلمان جب تاریخ کو اسٹڈی کرے گا اسے پتا چلتا ہے سب سے زیادہ جس نے رسول خدا کے انقلاب کو، ریولیوشن کو نقصان دیا وہ عرب کی جاہلانہ رسمیں تھی۔ اگر یہ اپنے تعصب سے نکلتا، اگر شیخوخیت سے نکلتا، اگر قبیلہ پرستی سے نکلتا، کبھی بھی اسلام کا حال یہ نہ ہوتا کہ 60 سال بعد کربلا میں نبی کا نواسہ قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے جون تک نہیں ہوتی، اسے پرواہ نہیں کون قتل کر دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یزید خلیفہ کیوں بنا، وہ تو ایک بادشاہی سسٹم مودود صاحب نے کہا چلتا ہوا رہا تھا، سوال یہ ہے کہ یزید خلیفہ بن گیا اور لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ یہ مقام تعجب میں کوئی فاسق کوئی فاجر ممبر پر آئے، اور کس کا ممبر؟ رسول خدا کا ممبر آئے، اس پر بیٹھ جائے اور اعلان خلافت کرے، امت پوچھتی نہیں ہے، امت سوال نہیں کرتی، ارے کسی فاسق کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اس جہالت بھرے معاشرے میں اگر محمد کی طرح کوئی محمد اٹھتا ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے، جو ان ثقافتوں کا مقابلہ کرتا ہے، جو ان جہالتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل، واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، کون صحابی؟ جناب زید۔ جناب زید کے لیے مشہور تھا زید بن محمد۔ عرب یہی سمجھتے تھے یہ کن کے بیٹے ہیں؟ رسول خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ پالا کس نے تھا؟ رسول خدا نے۔ زید کی شادی ہوتی ہے غالباً زینب سے، شادی کے بعد ان کی طلاق ہو جاتی ہے، آیتیں قرآنی اترتے اے حبیب رسم جاہلیت کو توڑو اور اس کی مطلقہ سے شادی کرو۔ رسول خدا نے کہا پروردگارا اگر ایسا کروں گا عرب لڑ پڑے گا، گویا یہ بالکل ایسے ہے کہ بیٹے کی بیوی سے اس کی مطلقہ سے شادی کی جائے، بالکل ایک رسم پڑی ہوئی تھی، اور اتنی چڑوں کو پکڑا ہوا تھا جس کی چڑوں کو توڑنا، جس کو چھوڑنا یہ کسی حسین کا کام ہے یا حسین کے نانا کا کام ہے؟ فرمایا میرا حکم ہے کہ شادی کرو۔ رسول خدا نے شادی کی، عربوں نے ملامت کی مصطفیٰ تو کیا کر رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا پروردگار عالم اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس رسم کو توڑا جائے، کیونکہ خدا کو پتا تھا بعد میں کچھ ایسے مسلمان آئیں گے جو پالی ہوئیوں کو نبی کی بیٹی بنا دیں گے۔ نسل بچانی تھی، کس کی نسل؟ جناب سیدہ کی نسل کو بچانا تھا۔ محمد
دے کے فتوا کی. فتوا یہ ہے کہ آج ہر شیعہ پر اتحاد بین المسلمین واجب ہے. ان کے مقدسات کو برا بھلا نہ کہو، یہ شرعاً ہماری فقہ میں حرام ہے. لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث نہ کرو. آپ احترام سے نام لو، علمی بحث کرو. پچھلے سال میں نے خمسہ پڑھا تھا اور ایام فاطمیہ میں الحمدللہ اس کے لیے پیریڈ سے ان کو بہت ساری پذیرائی ملی ہے سنت کے برادران کی طرف. یہاں ہو سکتا ہے چند ایشوز آپ کو ہو جائیں، لیکن جب یہ مجالس ریکارڈ ہوتی ہے اور نیٹ پہ جاتی ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کلپس کو دیکھتے ہیں. تو خود محمد علی انجینئر نے بھی بعض کلپوں پہ ریپلائی دیا. یہ فکر بیدار ہو رہی ہے. آپ جب کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، بھائی جب جناب آیت اللہ سیستانی نے یہ کہا کہ اہل سنت تمہارے بھائی نہیں تمہاری جان ہے، ٹھیک ہے نا. جان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی جان کو جہنم میں نہ جانے دو. میں اپنے بیٹے کو آپ سے بچاؤں گا، گمراہی سے بچاؤں گا، ہدایت کے راستے پہ لاؤں گا. تبھی تو ہم پڑھتے ہیں کہ شمر مولا کے سینے پر سوار ہے. لیکن ہم اسے فرماتے شمر اب بھی وقت ہے. یہ ڈیوٹی ہے اہل بیت کے چاہنے والے کی کہ تا دم آخر یہ محنت کرو کہ حسین کی طرح کسی کو اور بنا کے حسین کے لشکر میں آپ کو صرف فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج نیٹ پہ ساری کتابیں موجود ہیں، سات ستہ سے لے کر مستدرک حاکم سے لے کر تاریخ طبری، تاریخ فردوس، ساری آپ پڑھیں گے موجود ہے. پہلے جب مولویوں کے پاس ہم نے دین دیا مولویوں سے، مفتیوں سے. اب مولوی اگر دین میں خیانت کرے قصور کس کا ہے؟ ویسے کبھی آپ نے ایک پوائنٹ پہ غور کیا کہ فطرت انسان میں انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، قصور ان کا بھی نہیں ہے. ہم دونوں پوزیٹیوٹی کے ماننے والے ہیں. کیسے؟ آپ جو فضائل مولا علی کے لیے بیان کرتے ہیں، علی کریم تھے، علی سخی تھے، علی بہادر تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، با تقویٰ تھے، نمازی تھے، ولادت کعبے میں ہوئی، شہادت مسجد میں ہوئی. تو آپ یہ ساری کیا بیان کر رہے ہیں؟ پوزیٹیوٹی. اب ان کے جو مولانا ہیں وہ بھی اپنوں کے بارے میں پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو نہیں کرتے. تو اس پوزیٹیوٹی کی وجہ سے دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. یا برائی اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، جن کو ہم کہیں جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی، اگر کوئی ان سے محبت کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے دشمنی کی، ان کو تو نہیں پتا. ان کو تو کہا گیا بڑے شیر و شکر تھے، ملے ہوئے تھے، رشتے داریاں تھی، آنا جانا تھا. اب ان کے ذہن میں پوزیٹیوٹی ہے تو یہ مسلمان اس پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہا ہے. اگر آپ اس کو حقیقت یا حقائق بیان کریں گے، کتابوں کی طرف لے جائیں گے، مولوی کی طرف نہیں، مفتی کی طرف نہیں. تجھے دین کس کا اپنانا ہے؟ مصطفیٰ کا دین اپنانا ہے، کسی مفتی کا نہیں. جب کتابوں کی طرف لے جاؤ گے تو کتابوں سے پتہ چلتا ہے حق کیا تھا، باطل کیا تھا. ایک جملہ کا اس سال کراچی میں اس کی تفصیل میں بعد میں آؤں گا. دو عقیدے اہل سنت کے کافی برادران سے رابطہ کرتے ہیں، پرسنل میسیجز دیتے ہیں. دو عقیدے جن پر علمی طور پر بیٹھ کے گفتگو کی جائے. آپ جائیں یونیورسٹی میں گفتگو کریں، محلے میں کوئی مسلمان برادر اس سے گفتگو. دو عقیدے، اگر ان عقیدوں پر آپ نے محنت کی نا، واللہ سارا پاکستان شیعہ ہو جائے گا، سارے محب پہ اہل بیت ہو جائیں گے. پہلا عقیدہ ہے عدالت صحابہ کا. اب عدالت صحابہ مصر کے بہت بڑے مفتی ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں نے بھی وہ عصمت اہل بیت کے لیے نہیں رکھی جو ہم نے اپنے صحابہ کے لیے رکھی. کون سا عدالت؟ عدالت صحابہ کا مطلب بھائی صحابی کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا. اب جب آپ تاریخ کھولتے ہیں، غلطیاں تو ہیں. جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، قتل حجر بن حدیہ ہے، جناب حضر غفاری کو نکال دینا ہے، جناب ہمارے یاسر کا قتل. تو سریعام محمد علی انجینئر مولانا صاحب بیان کر چکے ہیں. تو جب یہ چیزیں پڑھتے کہتے نہیں، کیونکہ وہ عادل تھے. یہ کیسے عادل تھے؟ ایک نے دوسرے کو قتل کیا. اب یہاں دوسرا عقیدہ جنم ہے، وہ عقیدہ ہے خطائے اجتہادی. اس میں بہت سارے مسلمانوں نے میری مجلس میں کمنٹس کیا، تو میں کہا یہ بتا دوں تاکہ اس کمنٹس کا جواب بھی ہو جائے. اور سالڈ جواب ہے. کہتے ہیں عادل تھے، اچھا پھر غلطی کیوں کی؟ کہ وہ غلطی نہیں، وہ تھی خطا اجتہادی. کون سی خطا؟ اجتہادی. اچھا یہ جو خطا اجتہادی کا عقیدہ ایشیوں میں بھی اور تو پھنس جاتے ہیں نا، کہ ہمارے پاس بھی عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی عقیدہ ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے خطا اجتہادی کا. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جب کوئی مجتہد فتویٰ دے، سیستانی صاحب ہیں، آپ عامری صاحب ہیں، آپ جد
میں فتویٰ دے. اب ایک مثال آپ کو دے کے آپ کے ذہن کو کھولنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک مجتہد نے فتویٰ یہ دیا کہ بھائی روزے کی حالت میں اگر سر کو پانی میں ڈالو گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. غالباً آغاز کریں گے شاید کہا کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بالکل کہ آپ سر پانی میں ڈال دو. مثال دے رہا ہوں. ایک مجتہد مثلاً کہے سر میں ڈالنے سے روزہ باطل ہوتا ہے, دوسرا مجتہد کہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. اب حقیقت میں حکم دو تو نہیں ہے نا, حقیقت میں شریعت الہی میں حکم ایک ہے. اب وہ حکم کہاں ہے؟ وہ لوہے محفوظ میں ہے. اب وہ کون آ کر بتائے گا؟ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تب آ کر ہمیں بتائیں گے کہ حقیقی شریعت کیا تھی, نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی تھی, ہاتھ باندھ کے پڑھنی تھی. وہ لوہے محفوظ کا علم کس کے پاس ہے؟ ولی اللہ کے پاس ہے. وہ جب امام کا ظہور ہوگا, حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, وہ شریعت خدا کو صحیح طریقے سے ہمارے سامنے. لیکن اب امام زمانہ نہیں ہے تو ان کی طرف رجوع کرتے براجے کی طرف. اس لیے کہا گیا کہ ایک مرجع کی تقلید کرو, کیونکہ اگر دو کی کرو گے تو پھنس جاؤ گے. سر ڈالوں یا نہ ڈالوں. اس لیے خود کو اس مخمصے سے, اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک کی تقلید کرو تاکہ وہ اسی پہ عمل کرتا رہے. اب سوال یہ ہے کہ اس مجتہد نے جو حکم دیا, اس نے تو تحقیق کر کے دیا, اس نے تو اصولی مبنا پر حکم دیا, اس نے تو پوری ریسرچ کر کے احادیث کو چھان بین کر جو اسے سمجھ آیا بالکل اسی ڈاکٹر کی طرح جو آپریشن کرتا ہے, آپریشن کرنے کے بعد ایک غلطی کی وجہ سے بچہ مر جاتا ہے. آپ کبھی ڈاکٹر کو نہیں کہتے یہ قاتل ہے, کیونکہ اس نے قتل کی نیت سے آپریشن نہیں کیا تھا. اس نے نیت یہ تھی کہ میں اس بچے کو بچاؤں گا, لیکن خطا ہو جاتی ہے. انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو اس سے خطا ہو جاتی ہے. اس نے اگر شریعت کے مسائل میں تحقیق کی, ایک حکم دیا, اب اگر اس کا حکم لوہے محفوظ کے حکم سے الگ ہو تو گویا اس نے خطا کی ہے. اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی. اس نے بڑی دیکھ بات کر کے لیکن پھر بھی ایک حکم دیا, حکم خطا تھا لوہے محفوظ میں. ہمیں پتا نہیں ہے اس کی خطا پر بھی خدا اسے ایک اجر دیتا ہے, کیونکہ اس نے محنت کی ہے, کیونکہ اس نے جدوجہد کی ہے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرے بچہ مر جائے اور آپ نے ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں دوں گا. کوئی محنت تو میں نے کی ہے, 2 گھنٹہ تمہارے بچے کے اوپر کھڑا تو ہوا تھا. اب موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں, جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی. اب اگر کوئی ایسا حکم دے جو لوہے محفوظ میں نہ ہو, لیکن وہ اپنی ریسرچ کے مطابق حکم صحیح دے, لیکن لوہے محفوظ میں ویسا نہ ہو, اس نے خطا اجتہادی کی. ہماری فضا میں بھی یہی ہے کہ اس نے جو خطا کی, اس کی خطا پر اس کو ایک جزا ملے گی. دوسری طرف دوسرا مجتہد ہے جس نے حکم دیا, وہ بھی تحقیق کر کے دیا, لیکن اس کا حکم وہی ہے جو لوہے محفوظ پر ہے, مطلب صحیح حکم ہے. اس کو اس کی محنت پر 2 جزائیں ملیں گی. اس کو 1 جزا, اس کو 2 جزا. اب یہ جو فلسفہ ہے اجتہاد میں, اصول میں, اسی فلسفے کو آتے ہیں اور لاگو کرتے ہیں اصحاب سب. امیر شام لڑے علی سے, برملا کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے, امیر شام باطل پر تھا, لیکن خطا اجتہادی کی, اسے 1 جزا ملے گی, علی کو 2 جزائیں ملیں گی. مسئلہ حل ہو گیا نا. عمار کو 2 جزائیں مل گئی, جس نے مارا اس کو 1 جزا مل گئی. مرنے والا مارنے والا دونوں جنت میں چلے گئے. اب اس مسئلے کو آپ حل کیسے کریں گے؟ دیکھیے مولا نے آپ کو دی ہے, آپ اور فرمایا نحن ابناء الدلیل, علی کا ماننے والا دلیل والا ہوتا ہے. آپ کی کمر اتنی مضبوط ہے دلائل اہل بیت سے کہ کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا, نہ علم کے میدان میں نہ جنگ کے میدان میں. آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس قوم کا نام شیعہ ہے. اسرائیل سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے. آل سعود سے کون لڑ رہا ہے؟ شیعہ لڑ رہا ہے. ابو ظبی نے کیا کیا؟ امریکہ سے کون ہاتھ ملا رہا ہے؟ آل سعود ملا رہی ہے. لیکن واحد قوم ہے جس کو 10 حسین ابن علی نے دی, جو حسین کی آئیڈیالوجی پہ چلا کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا. یہی پیغام امام حسین تھا. اب آئیے اس مسئلے کو ہم کیسے کریں؟ بھائی امیر شام نے خطا کی, وہ خطائے اجتہادی تھی. یہاں پر لفظ ہے اجتہاد. لفظ کیا ہے؟ اجتہاد. آپ اس جوان کو پہلے یہ کہیے, اس مفتی کو پہلے یہ کہیے, بھائی میں خطا اجتہادی کو ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے تو یہ ثابت تو کر کہ امیر شام مجتہد تھا. مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مجتہد تھے. کیوں؟ امام ابو حنیفہ مجتہد ہے, امام حنبل مجتہد ہے, امام شافعی مجتہد ہے, امام مالک مجتہد ہے, کیونکہ ان کی کتابیں ہیں,
فقہی روایات ہیں، استدلال ہے، ہمیں امیر شام کے 4 صفحے لکھے ہوئے دکھا دیں، 4 صفحے. جس کو مجتہد کہا جاتا ہے وہ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس میں تو تعصب ہے نہیں، پروفیسر تو ڈگری دکھاؤ، عالم ہو تو علم دکھاؤ، بہادر ہو تو میدان سے نہ بھاگو. نشانی انسان کا وجود نشانی بتاتا ہے نا، تو نشانی بتاؤ. اپنی فلاں آدمی، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ ایک آدمی کا نام شیر علی ہو لیکن سب سے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، نام بھی ہو اور نام کے ساتھ علی جیسا کام بھی ہو. تاریخ کھولو، یہ بہترین دلیل ہے کہ یہ کسی کا مجتہد ہونا ثابت کریں. واللہ تھک جائیں گے، ثابت نہیں کریں گے. آخر میں یہ کہیں گے کہ ان سے ہمیں 4 حدیثیں ملتی ہیں. اگر 4 حدیثیں ملنے سے کوئی مجتہد بن جائے تو کل سے سارے مسلمانوں کے بچے 10 حدیثیں یاد کر لیں تو سب کی فتوا پر پھر عمل کرنا. صلوات پڑھے محمد. نسلوں کو تباہ بھی کر رہا ہے، ہمارے مسلم کلچر کو تباہ کر رہا ہے، سوچ کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے پہناوے کو تباہ کر رہا ہے، خواتین کے فیشن کو تباہ کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھائی بھی ہے کہ پہلے ہم چھوٹے تھے، ہمارے چند رشتے دار تھے، ان کے والد جو تھے وہ مرتضی اہل بیت تھے. جب جلوس گزرتا تھا تو بچوں کو صحن میں ڈال کے دروازے کو تالا لگا دیتے تھے. لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ زینب نے جو راہ و رسم ہمیں سکھائی کہ جلوس نکالو. ایک گاؤں ہے اس میں 40,000 اہل سنت آئے، اس میں 200 شیعہ ہیں، پھر بھی جلوس نکالنا ہے. فلسفہ جلوس کر کے آئے. فرمایا تم کتنا بھی بچوں کو روک لو، حسین کا نام نہ سنیں، ہم گلی گلی گزر گزر کے بتائیں گے کہ کوئی حسین تھا. یہ وہ سوشل میڈیا کا ہمارا جلوس تھا، سوشل میڈیا. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آؤں گا کہ ہم کیوں بعض کلچرز پہ پھنسے ہوئے. اگر ہم واقعی ہمارے جوان اپنے کلچر کو بدلیں اور رسمی آزاداری سے نکلیں تو آپ پاکستان کی شیعت کا چہرہ، دنیا میں شیعت کا چہرہ بہتر سے بہترین بیان کر سکتے ہیں. ہم کیوں بدنام ہو رہے ہیں کہ اسی رسمی مجلس پر، رسمی آزاداری پر رسمی شیعہ بنے بیٹھے ہیں. لہٰذا اب کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے، نوجوان پڑھ لکھ چکے ہیں، ایک پڑھا لکھا نوجوان جب آپ کی رسمی آزاداری کو دیکھتا ہے وہ اس مقصد کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب تک آپ نئی آزاداری یعنی جس میں دنیا کے طور و طریقے کے اصولوں کے مطابق آزاداری کی جائے اور امام حسین کے پیغام کو پھیلایا جائے، پھر آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں حسین حسین کی صدا آ رہی ہوگی. اس کی دلائل بھی ہیں، اس کے میرے پاس آثار بھی ہیں. وہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سبھی کی بڑی مثال ہے. انہوں نے آزاداری کے رنگ کو تھوڑا بدلا، طریقے کو بدلا، اور طریقہ ایسا بدلا کہ وہاں پر افریقہ میں انہوں نے ملینز آف لوگوں کو شیعہ بنا دیا. تو یہی تو حسین کا کام تھا کہ صرف اکیلے مجلس میں نہ آؤ، مجلس میں آؤ تو کسی کو اور بنا کے مجلس میں لے کر آؤ. صلوات پڑھے محمد سال ہو گئے میں نے بابا والی مجلس سے چھوڑ دی. مجمع خوش بھی ہوتا تھا لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ مدتوں سے بابا کر رہا ہے، لیکن اس کی بابا کب ہوگی؟ مولا علی تو اعلیٰ ہے، وہ تو بلند ہیں، وہ تو بہادر ہیں. مولا علی کے لیے بابا کرو گے یہ مولا کی شان ہے. لیکن امام فرماتے ہیں میری شان کوئی بیان کرے نہ کرے، ہم تو تھے ہی بلند، ہم تو تھے ہی اکبر. سوال یہ ہے کہ تم نے علی جیسا خود کو بلند کیا کہ نہیں؟ آؤں گا انشاءاللہ زیارت عاشورہ پہ زیادہ گفتگو ہوگی. یہ لعن، یہ طعن، زیارت عاشورہ جب آپ بولتے ہیں 100 لعنت ہیں. اللهم لا اول ثم الثاني والثالث والرابع والذي الخامس وعبد الله بن زياد. یہ لعنتیں کیوں ہیں؟ اس لعنت سے مجھے کیا ملے گا؟ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤں 100 لعنتیں بھیجتا رہوں. اللهم لن تقتل كبير المؤمنين، مجھے کیا ملے گا اس لعنت سے؟ اس لعنت کا پیغام ہے. لعنت لفظ یزید پر نہیں ہے، لعنت یزید کی فکر پر ہے. سلام لفظ حسین پر نہیں ہے، سلام فکر حسین پر ہے. تو جب یہ فکر اس بدن میں آئے گی تو یہ بچہ حسینی بنے گا. ورنہ لفظوں کو لگا دینا، اشتہار کو چپکا دینا، اس سے کیا ہوگا؟ میرے وجود میں تو تبدیلی نہیں آ رہی. انسان یہ سوچے ہر وہ لفظ، ہر وہ محفل جس میں جا رہا ہوں وہ محفل مجھے کیا دے رہی ہے؟ میں گرو اپ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ میں بدن کو کھانا دیتا ہوں، یہ کھانا اس بدن کو فائدہ دیتا ہے. گندا کھانا ہو بدن کو نقصان ہے، کبھی کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے. کیوں بدن میرے بدن کو نقصان دے رہا ہے؟ پھر تو اپنی فکر کو گندا کیوں کرتا ہے؟ اس فکر کو بھی ایسی
ایسی غذا دے جو تمہاری فکر کو بلند کرے اور خوش نصیب ہو. اللہ خوش نصیب کہ آج تمام عالم اسلام میں 1 بلین مسلمانوں کے بچے قرآن نہیں کرتے. انہوں نے اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا, آج کل کے ماڈرن اسکولس کے حوالے کر دیا, لبرل قسم کے مائنڈ سیٹ کے ٹیچرز کے حوالے کر دیا. ہم نے بھی یہی کیا ہے, لیکن امام حسین ہمیں ایک ہدیہ دے کر گئے جس کا نام ہے فرش زمان. پورا سال یہ بچہ اس دنیا کی گمراہی گلیوں میں گھومتا ہے, لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے حسین بلا کے سے فرش زمان پہ بٹھا دیتا. یہ درس, یہ طریقہ 2 مہینہ آپ کے بچے قال رسول اللہ, قال امیر المؤمنین, قال جعفر الصادق اس منبر سے سنتے ہیں. واللہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی, ہم نے تو اپنے بچوں کو اتنا نہیں سکھایا. میرے بچے نے خیبر سنی تو منبر سے سنی, خندق سنی تو منبر سے سنی, کربلا کی عزاداری سنی تو منبر سے سنی, مسائل امام حسین سنے تو منبر سے. تصور کر اگر منبر نہ ہوتا ہم تو کتابوں کو کبھی اٹھاتے بھی نہیں. یہ کس کی زحمت تھی؟ یہ سیدہ زینب کی زحمت تھی. فرماتے اگر بی بی زینب نہ ہوتی آج تیرے پاس ایمان نہ ہوتا. اس پر بھی سجدہ شکر کرو, اللہ نے تجھے 12 امام بنایا. کسی پاکستان میں کچھ 6 امامی ہیں, کچھ ہفتے امامی ہیں, یعنی 6 تک تو آیا لیکن 7ویں تک نہیں پہنچا. یہ نعمت خدا ہے کہ آپ کو لے جا کر امام زمانہ کے دروازے تک پہنچایا. یہ بڑی نعمت نہیں ہے. انسان جنت کا آدھا راستہ جو آدھے راستے میں کٹ جائے, یہاں بالکل جنت کے کنارے پر آئے, لیکن سوال یہ ہے اس فکر سے زندگی گزارو جو فکر امام زمانہ تھی. فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. ہر رشتے کا ایک مفہوم ہے. خدا کہہ رہے ہیں یہ کام کرو. مثال کے طور پہ آج وقت میں تفصیل میں نہیں جا رہا, چھوٹی سی مثال, یہ سورہ ہم آپ پڑھتے ہیں, اس میں جملہ اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا مجھے ہدایت دے. یہاں راستے پہ باقی دعائی کا جملہ ہے کہ مجھے ہدایت دے. کربلا کے میدان میں اور بھی نماز پڑھنا, وہ بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. کربلا کے میدان میں شیعوں کی نماز پڑھنا, وہ بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم. غور نے اہدنا الصراط المستقیم کہا ناصر حسین بنا, اس نے اہدنا الصراط المستقیم کا قاتل حسین بنا. جملے تو وہی تھے نا. جملوں کے دوران سے کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ تھا کہ شبر صرف ذکر کر رہا تھا, اور ذکر بھی کر رہا تھا, اس پہ فکر بھی کر رہا تھا. رسمی بیس بولے گی تو آگے چلی جائے گی. کوئی جو کام آپ کے ممبر سے دوسرے اپنی شیعہ ایک مکتب کے لوگ کر رہے ہیں, زور ہے لعنت پر. اب لعنت بھی بیچتا ہے, بعد میں جا کے شراب بھی بیچتا ہے. یہ لعنت کس کام کی ہے؟ شمر میں 4 صفات تھی. کبھی آپ نے صفات کو پڑھا کہ شمر شمر کیوں بنا, یزید یزید کیوں بنا؟ انسان مجموعہ ہے عادتوں کا, یا اس میں اچھی عادتیں ہیں یا اس میں بری عادتیں ہیں. جب اچھی عادتیں آتی ہیں تو ان اچھی عادتوں کا نام ہے راہ حسین. جب بری عادتیں آتی ہیں عادتوں کا نام ہے راہ یزید. جنگ افراد سے نہیں ہے, جنگ ان کی آئیڈیالوجی سے ہے. کبھی امام حسین فرماتے کہ یہ آپ تصور کر سکتے کہ امام حسین یزید کی بیعت کرتے, ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تبھی امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, فرمایا مثلی. امام ایک پیغام دے رہے ہیں کہ حسین تو کریں گے ہی نہیں, اور بھائی یزید تیری بھول ہے کہ تو حسین سے, ارے حسین سے تو دور کی بات, جس کی فکر حسین جیسی وہ بھی تیری بیعت نہیں کرے گا. حسین تو بڑا مقام ہے, جنگ فکر کی ہے. ہم الفاظ میں خود کو جکڑ دیں اور الفاظ میں پڑے رہے. یہ تصویر جناب شہیدہ کتنا فائدہ دیتی ہے. آیت التصویر فرماتے ہیں, آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے دعویٰ بہجت کے پاس کہ جملہ صاحب ہمیں کوئی ورد دیجیے, کوئی ذکر دیجیے. بابا بہجت مثلا جیسے کہ درس کے لیے کافی مومنین آتا, ہم کہتے ہیں ہر نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے. مومن ناراض ہو جاتے ہیں, مولانا نے مجھے ذکر دیا, یہ سوچ کے کوئی نئی چیز ہمیں نکال کے دی ہے. آپ بہجت نے یہی ایک جملہ کا فرمایا, جو قرآن تیرے گھر میں ہے وہی قرآن میرے گھر میں, جو مفاقی تیرے گھر پر ہے وہی مفاقی میرے. فرق یہ ہے تو صرف پڑھتا ہے, غور نہیں کرتا. ہم پڑھتے بھی ہیں, غور و فکر بھی کرتے ہیں. تو فکر ہے جو انسان کو بلند لے کر جاتی ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ کثرت سے میرے حسین کو سلام کیا.
کسی امام سے پوچھا، بولا عاشورہ کے دن میری تیری تاکید کیوں ہے کہ ہم سلام کریں؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ یوم عاشور یزیدیوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تھا۔ بولا سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ سلام اسے کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو، انہوں نے ہمیں قابل سلام سمجھا ہی نہیں۔ کبھی یہ معصوم کو فرمانا جب عاشورہ کا دن آئے مومن ایک دوسرے کو بھی سلام کرنے سے پہلے حسین کو سلام کرے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وہ میں نبی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا، ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا، ابھی تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں، نکلنا چاہتے۔ فرماتے تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو۔ معصوم کا فرمانے قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن فرمایا دو آنکھیں قیامت کے دن کبھی نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو حسین کے خم پہ روتی ہے، ایک وہ آنکھ جو غر کی طرح اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے دونوں آنکھیں آپ کو عطا کی ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں نزلات مطہرہ کو۔ جب لفظ حسین آئے تو سب مل کے بلند آواز اپنے مولا کو پکاریے،
سے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. ایک جملہ میرے امام رضا فرماتے ہیں شیو اے کاش کربلا میں ہوتے میرے جن کی مظلومیت کو دے. امام زمانہ فرماتے ہیں فرمایا جس مجلس میں دو بیویوں کے مسائب ہو عیشیوں میں وہاں ضرور آتا ہوں. فرمائے پہلی مصیبت میری پھوپھی زینب کی, دوسری مصیبت ہماری سکینہ کی. دیکھیے آپ سن کے برداشت نہیں کر رہے لیکن مجھے نہیں پتا بابا کے لاشے کو سکینہ نے کیسے. فرمائے امام حسین کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے واجب نماز گھر میں پڑھتے تھے, واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے, مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے. کسی نے کہا مولا گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا گھر میں میری سکینہ انتظار کرتی. یہ بچی دو مصلے بچھاتی تھی, ایک مصلہ اپنے لیے کمرے غریب عادت تھی جب بھی وقت نماز ہوتا تبھی بھی دو مصلے بچھاتی تھی. فرمایا شام غریب آ گئی, نماز عصر کا وقت ہوا, بچی نے دو ننے سے مصلہ بچھائے, ایک مصلہ اپنے لیے کمرے غریب لیکن بابا آتے تو کیسے آتے, ننے ساتھوں کو اٹھاتی ہے دعا کرتی ہے اے خدا میرے پردیسی بابا کی خیر ہو, میرے پیاسے بابا کی خیر ہو. اللہ سمجھ میں کسی بچی کو یتیم ہو, اچانک سکینہ نے کسی کے آنے کی آواز سن, بچی دوڑی دوڑی باہر گئی شاید میرا بابا ہوگا. لیکن جیسے خیمے کے در پہ پہنچی سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا, ایک مرتبہ دیکھا شمر ہاتھ میں تازیہ خدا کسی بچی کو آیت اللہ مدائری فرماتے ہیں 4 برس عمر بچی نے معصومیت میں ایک سوال کیا شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ منو کہتا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو تو بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو. منو نے وہ ظلم کیا اور جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. راوی کہتا منو کے ہاتھ میں حسین کرتا ہوا سر کو بچی کو دیا, بچی بابا سر کی طرف دوڑی, سر کو گود میں لیا, وہ کہنے لگی بابا وہ تیری گردن کی رگے. اب یہ میرا تصور ہے, بچی نے بابا کا سر گود میں لیا ہوگا, رو کے کہا ہوگا بابا وہ میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا. بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا, عباس کے بعد تو نے اٹھایا, وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے بابا. ایک مرتبہ کا بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا, آج آجا وہ میرے سینے پہ سو جا. آیت اللہ ملاحری فرماتے بچی بابا سے پیار کر رہی یہاں شمر آگے بڑھا, بچی سے
کو عاقبت خیری نصیب فرما۔ پروردگار یہ دعا جناب سلمان کی دعا میں شک کیا کریں، خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل صادق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع